حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس ماہ مبارک اور ماہ متبرک کا آخری جمعہ، جسے الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، محترم حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں رمضان کی فضیلت قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی فضیلت رمضان کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہر بندے مومن اس ماہ مبارک میں اگرچہ زیادہ سے زیادہ عبادت نہ کرے، نوافل ادا نہ کرے، لیکن ہر وہ شخص جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی دن شاید چھوٹتا ہو یا ناغہ کرتا ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت وہ نہ کرے۔ سائنس نے، دیگر عاقل والوں نے اور دیگر اکابرین نے جب اس بات پر ریسرچ کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ کسی بھی مذہب کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا اپنے ہی مذہب کی قرآن کے علاوہ دوسری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے جو مذاہب ہوں، چاہے جو کتاب ہو، لیکن جتنی مرتبہ اور جتنی زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ سلسلہ بس ابھی تک قائم نہیں، بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور کوئی بھی مذہب کے لوگ چاہے جتنی بھی دعویٰ کریں کہ ہماری کتاب کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن کا تعلق رمضان سے ایسا ہو گیا ہے، اور اس کے فضائل اور اس کے دوسری چیزیں، اس کی نیکیاں، اس کی کار خیر۔ افسانہ خاتون کی طبیعت خراب ہو چکا، بولا ان کے لیے دعا کریے، لکھنؤ میں۔ قرآن مقدس ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے کہ
اس کے صرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، 25 نیکیاں، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کی قید کبھی نہیں لگائی گئی کہ جو قرآن مقدس کی تلاوت کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے، پھر اس کی باتوں پر عمل کرے، پھر اس کو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ ایسا نہیں، صرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور جو چھو لے اس کی الگ نیکیاں ہیں، قرآن کو دیکھنا اس کی الگ نیکی ہے، اور قرآن کو چومنا اس کی الگ نیکی ہے۔ اب لائے کوئی دنیا میں ایسی کتاب جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، اور جس کا چومنا بھی عبادت ہو۔ اب اس میں اتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں کہ اگر کوئی شخص جو پڑھنا نہیں جانتا قرآن کو، جس کو قرآن پڑھنے کی تمیز ہی نہیں ہے، جو کبھی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا، جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے، آئے وہ تراویح میں سن لے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ آج رات میں جو رات گزری ہے، 27ویں شب کی رات، اسی جامع مسجد میں آج کی شب پورا قرآن مجید شبینے کی شکل میں سنایا گیا ہے۔ اب وہ حضرات نیکیوں سے مالا مال ہو گئے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اور پوری رات جاگ کر کے تلاوت قرآن سماعت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ اور وہ شخص جو قرآن اپنے پڑھنے پر غرب کرتا ہے، جس کو غرور ہے کہ ہمیں قرآن کا علم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی مایوس نہیں کیا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آئے تراویح میں، آئے شبینے کی شب میں، اور حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن کو سماعت کر لے، وہی نیکیاں پائے گا جو پڑھنے والا پاتا ہے۔ قرآن کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مرتبہ، کئی جگہوں پر رمضان کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن کا ذکر وہاں رمضان کا ذکر ہے، کیونکہ ہر بندے مومن زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن رمضان المبارک کے اندر بے انتہا تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ کوئی دوسری کتاب اٹھا لیں، چاہے وہ دلچسپ والی ہی کتاب کیوں نہ ہو، جیسے ناول ایک ایسی دلچسپ کتاب ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو جب تک اس کے واقعات ختم نہیں ہو جاتے تب تک اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے کہ آگے کون سی کہانی آئے گی، آگے کون سی بات آئے گی، اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے۔ لیکن ناول بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو پڑھتے پڑھتے اوب جاتا ہے، طبیعت گھبرا جاتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جو مرد مومن، جو مسلمان جتنی بار پڑھتا ہے اور جتنی زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا دل اس سے لگتا جاتا ہے، اس کا دل اس کی طرف رجوع ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لیا تو پھر اس کی طبیعت کہتی ہے اور پڑھ لے۔ جتنا وہ پڑھتے جاتا ہے، تلاوت کرتے جاتا ہے، اس کی طبیعت اس سے اتنی زیادہ لگاؤ ہوتی جاتی ہے قرآن مقدس سے، اس سے طبیعت کبھی گھبراتی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں قرآن شریف تراویح میں پورا سناتے ہیں، بہت حفاظ قرآن ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہم لوگ کی ایک عادت رہتی ہے، قرآن تو یاد ہے لیکن اس سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب تک تراویح کا دن چلتا ہے حافظ قرآن کے پڑھانے کا، تب تک وہ پورا دن اسی سے جڑا رہتا ہے، اسے بس کچھ نظر ہی نہیں آتا، بس قرآن ہی قرآن نظر آتا ہے۔ نماز ظہر پڑھے گا تو بس قرآن لے کے بیٹھ گیا، نماز عصر پڑھا تو چل کے قرآن پڑھ رہا ہے، نماز مغرب ادا کیا
تو پھر اپنے رکعتوں کو سیٹ کرتا ہے، ہمیں کس آیت پہ کس صفحے پر کون سی رکعت کرنی ہے، کیسے رکعت ادا کرنی، کہاں سلام پھیرنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے۔ جب تک حافظ قرآن نماز تراویح میں قرآن پڑھاتا ہے بہت ہی پریشر میں ہوتا ہے، بہت پریشر میں ہوتا ہے۔ پورا قرآن تراویح میں سنانا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اس سے زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے کرتا ہے تو پھر اس کو کہاں سے چھوڑنا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس صفحے پر کس آیت پر ہماری 4 رکعت پوری ہونی ہے، کس رکعت پر نماز تراویح کی ہم کو دعا پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے، چکراتا رہتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن کو جس پہلو سے بھی دیکھیے، جس لحاظ سے بھی دیکھیے، سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ پڑھنے میں بھی نیکیاں، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اس کی تفسیر کی تلاوت کر لے تو پھر، اور ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو پھر اس کی نیکیوں کا کیا پوچھنا۔ رمضان مبارک کا ایسا مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہوتا ہے کہ وہ جن شیطان جو ظاہری طور پر حقیقتاً عموماً جو بندوں کو بہکاتے ہیں عبادت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، اور ابھارتے ہیں گناہ کرنے پر، ان تمام شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ بس ہماری عبادت کریں اور عبادت کر کے مجھ سے اپنی بخشش بھی کروا لیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے رمضان المبارک میں 3 عشرے رکھے گئے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اب ان تمام چیزوں کو پا کر کے اگر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا لے تو کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص۔ اور ایک بات کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں گناہ کر دیتا ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، تو اگر ان گناہ کی معافی اگر اسی رمضان میں نہیں کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو پھر رمضان گزرنے کے بعد وہ پوری سال اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے روئے اور اس ایک گناہ کی معافی تلافی مانگے تو قبول نہیں ہوگا۔ جو رمضان میں گناہ کیا ہے رمضان ہی میں معافی مانگ لینا ضروری ہے، اسی میں معافی ہوگی۔ اور حدیثوں میں تو آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے 1 روزے جان بوجھ کر بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کو 9 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 9 لاکھ سال۔ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنی بڑی نعمت دیا بھی تو اس کو نبھانے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں خوف بھی بٹھا دیا کہ اے میرے بندے، اتنی بڑی نعمت پا کر کے تو اپنی بخشش نہ کروا لے تو تجھ سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جسے الوداع کہا جاتا ہے، الوداع چونکہ لوگ اس کو ایک تیوہار سمجھتے ہیں، ایک تیوہار ہے، تیوہار نہیں ہے، یہ تو افسوس کرنے کا مقام ہے۔ الوداع والا جمعہ یعنی اب اس کے بعد ہمیں رمضان میں جمعہ نصیب نہیں ہوگا، اب اس کے بعد جمعہ آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اس وجہ سے اسے الوداع کہا جاتا ہے، کسی کے جدا ہو جانے کی وجہ سے اسے الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کا معنی ہی ہوتا ہے جدا ہو جانا۔ اب رمضان المبارک چونکہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، یعنی آخری جمعہ ہم لوگ رمضان میں ادا کرنے آئے ہیں، اسے لوگ ایک تیوہار سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ٹیلروں اور دکانوں یہاں کی بھیڑ لگا لیتے ہیں
کہ کل الوداع ہے، آج نئے کرتے پہننا ہے، نئے کپڑے سلوانا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے پر خوشی منائے اور رمضان المبارک کے جانے پر غم منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ اس کی بخشش کا حق ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے حق جس بندے کی بخشش ہو جائے، پھر اسے بخشش کروانے سے کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو الوداع چونکہ تیوہار نہیں ہے، یہ غم کا دن ہے۔ اگر آپ اس کے غم میں رو نہیں سکتے ہیں تو رونے جیسا چہرہ بنا لیجئے، اپنے چہرے کو رونے جیسا کر لیجئے کہ آج افسوس یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہم سے جا رہا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس رمضان میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جو اس رمضان میں قبرستان میں جا چکے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے درمیان نہیں ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہمیں آنے والا رمضان بھی نصیب عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے تو خاص کر کے دعا فرمائیں، خاص کر کے دعا فرمائیں۔ وہ آپ کے گھر کے مرحومین جو آپ کو جی جان سے چاہتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو کیا ہمارا حق ان پر سے ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ابھی بھی ہم پر حق ان کا باقی ہے۔ ہم ان کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، ان کی مغفرت کروائیں، اور جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے، جو کچھ ہم نے تلاوت قرآن کیا ہے، وہ ان کے نامہ اعمال میں بخشش کے ایصال ثواب پہنچائیں۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام رکھا ہے۔ آپ لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ نوافل ادا کر لیں، لیکن آپ کسی بھی مرحوم کے نام سے ایصال ثواب اس عبادت کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نماز کی اپنی عبادت، اپنی نیکیاں، اپنی نماز کسی مرحوم کو، کسی مرحومہ کو آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسی مقدس اور بابرکت اور برکتوں والی کتاب ہمارے درمیان رکھی ہے کہ ہم جتنا اس کی تلاوت کر لیں، جتنا اس کو پڑھ لیں، جتنا بار اس کو ختم کر لیں، وہ تمام نیکیاں، جتنا ثواب آپ کو ملے گا، آپ چاہے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مرحومین کے نام سے ایک قرآن کا ثواب اگر بخشیں گے تو تمام لوگوں کو برابر برابر نیکیاں ملیں گی۔ ایسا نہیں کہ 1 لاکھ 1000، کچھ لوگ جیسے گھروں میں فاتحہ کرواتے ہیں، کہتے ہیں حضرت یہ فاتحہ اماں ابا کے نام سے 1 قرآن کر دیجئے، اور نانی نانا کے نام سے 5 پارہ پڑھا ہے، اور دادی دادا کے نام سے 15 پارہ پڑھا ہے، وہ ان کے نام سے بخش دیجئے۔ ایسا نہیں، بخشش اور ایصال ثواب کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے تلاوت کیا ہے، جتنے بھی مرحومین ہیں آپ کے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، چاہے جتنا ہوں، جتنے لوگوں کے نام سے آپ بخشیں گے، تمام لوگوں کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ نیکیاں بڑھ جائیں گی، جتنا آپ کو ملا ہے پڑھنے کا، اتنا ہی ثواب ہر مرحومین کو ملے گا، سب کو برابر ملتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جو آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ دار میں جتنے بھی مرحومین ہیں، تمام لوگوں کی بخشش کے لیے آپ نے جو کچھ تلاوت کیا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، وہ تمام مرحومین کے نام سے بخشش اور ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور اعلان کرنی ہے کہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ دیکھیے بچوں کی جو عمر ہوتی ہے 7 سال کی، جب 6 سال ان کا گزر جاتا ہے اور 7واں سال لگتا ہے تو ان کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، سمجھنے بوجھنے کی طاقت و قوت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس بچے کو کچھ سمجھائیں گے، کچھ بتائیں گے تو سمجھے گا، اچھا برا جانے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے مسجد کے اندر، چاہے جمعہ ہو یا کوئی اور نماز ہو، اگر وہ صفوں کے درمیان ہیں، اگر وہ صفوں کے درمیان ہیں
اور ان کی عمر 6 سال سے زیادہ ہے تو انہیں ہرگز پیچھے نہ کریں، جہاں وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے صف منقطع نہیں ہوگی اور نہ کسی کی نماز خراب ہوگی۔ دیکھیے بچوں کی 3 عمریں ہوتی ہیں جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ ایک وہ بچہ جس کو مسجد میں لانا شرعاً حرام ہے، وہ بچہ کون سا ہے؟ اس کی بھی تمیز کر دیتا ہوں، نشاندہی کر دیتا ہوں۔ وہ بچہ، اس عمر کا بچہ جس کو مسجد میں لانا حرام ہے، کہ وہ بچہ جب مسجد میں آئے، ایسا بچہ جو اسے استنجا لگے یا پیشاب لگے تو بتا نہ سکے کہ مجھے لگا ہے اور کر دے، ایسے بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے شرعاً۔ اور آپ لوگ بھی گریز کریں، پرہیز کریں ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے۔ دوسرا وہ بچہ جو استنجا پیشاب تو بتا سکتا ہے کرنے کے لیے، آپ کو یقین ہے، یقین کامل ہے کہ بچہ وہ پیشاب مسجد میں نہیں کرے گا جس کی عمر 6 سال سے پہلے کی ہوتی ہے۔ 4 سال سے لے کر کے 6 سال کے درمیان، اس 2 سال کی عمر میں، 4 سال سے 6 سال کے درمیان میں جو بچے کی عمر ہوتی ہے وہ پیشاب بتا دیتا ہے کہ کروں گا، لیکن اس کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، وہ کھیلنے کودنے میں مشغول ہو جاتا ہے مسجد میں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور 1-2 بچے اسی عمر کے ہیں، پتہ چلا گولیا خوب کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کسی نمازی کے آگے سے، بار بار دوڑ رہے ہیں، ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو لانا مسجد کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے میں نے وہی اسٹیپ بیان کیا جس بچے کو لانا مسجد میں حرام ہے، دوسرا وہ جس بچے کو لانا مکروہ تحریمی ہے، اور تیسرا وہ جس بچے کو لانا مستحب ہے، جس کی عمر 6 سال سے زیادہ ہے، جو صف کے اندر کھڑا ہو جائے تو صف منقطع نہیں ہوگی۔ ایسے بچے کو پیچھے ہرگز نہ کریں، جہاں وہ کھڑے ہیں کھڑے رہیں۔ ہاں اگر آپ کو کچھ اٹپٹا لگ رہا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز کرنی ہے، تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جس صف کے اندر بچہ موجود ہے اس صف کے کنارے میں اس کو کھڑا کر دیں، اس کنارے کھڑا کر دیں یا اس کنارے کھڑا کر دیں، اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور جو بالکل کمسن بچے ہیں جن کا ذکر میں نے کیا، 2 بچوں کو جس کو مسجد میں لانا حرام، اور دوسرا وہ بچہ جس کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ تو حگیز پہنا کے لے آتے ہیں، پیمپرس پہنا کر کے، سوچے، اور وہ پیمپرس پہنا کے نہیں لاتے ہیں، وہ جان لیجیے استنجا خانے سے پیشاب اٹھا کے مسجد میں لے آتے ہیں، اس طرح کہا جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے پرہیز کریں۔ بچہ ہے، اس کی جب عمر سیکھنے کی آئے گی تو خود ہی سیکھ جائے گا، 6 سال کا ہو جائے اس کے بعد آپ لائیے، بالکل سکھائیے بچے کو، جو بتائیں گے سمجھے گا، جو سمجھائیں گے سمجھے گا، اچھا برا جانے گا، ساری چیزیں اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ تمام حضرات ان باتوں پر ہمیشہ عمل کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ کہ آج دفالی ٹولہ محلے میں مسجد کے پاس افطاری کا پروگرام رکھا گیا ہے، آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں۔ دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ وقف بورڈ کی طرف سے جو کچھ شاید اعلان ہوا تھا کہ کالی پٹی یا کچھ باندھ کے نکلنا ہے جمعہ میں الوداع میں، تو وہ حضرات ایسا نہ کریں، کیونکہ پرشاسن کا دباؤ ہے اور اس پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کام ہم کیوں کریں کہ زد میں آ جائیں اور نشانے پہ آ جائیں، ماحول کو خراب کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سرکار کو جو کرنا ہو تو کرے گی ہی۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ اگر پیچھے والوں سے گزارش ہے کہ اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو آگے والی در میں